اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى۔ اب یہ آیت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع میں آ چکی ہے، جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان بالرسالت کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اب ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ آئے ہیں جو اللہ اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو اولئک هم الکافرون حقا۔ باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں، اسی بات کو یہاں ذہن میں رکھیے کہ ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، لہذا اس سے استغنا کرنا جو ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی دل میں کجی پیدا ہو چکی ہو، اور اس کا کوئی امکان نہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی تھے، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں سمجھ لیجئے موضوع اپنے اپنے زمانے میں جس نے بھی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیے اچھے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ تمام جو ہے اپنے اپنے دور میں، جب تک حضرت مسیح نہیں آئے، یہودیوں میں جو لوگ بھی تھے وہ کتاب اللہ کے تورات پر یقین رکھتے تھے، موسیٰ کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، نیک عمل کرتے تھے آخرت، لیکن یہ کہ اصل سے عمل کے معاملے میں کیا ہے، اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا طلبی، عمل کے معاملے میں یہ چیزیں ضروری ہیں۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، بہت رسول بھیجے۔ یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسول کا لفظ نبی کی جگہ آ سکتا ہے، رسول تو آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد صرف حضرت عیسیٰ، باقی سب نبی ہیں۔ ہم نے بہت سے نبی بھیجے، کلما جاء رسول بما لا تهوى انفسهم، جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی نبی یا رسول آیا وہ چیز لے کر جو ان کے جیوں کو نہیں بھائی، پسند نہ آئی، فریقا کذبوا، ایک جماعت کو تو انہوں نے صرف جھٹلانے پر اکتفا کی، وہ فریقا یقتلون، اور کچھ لوگوں کو وہ قتل بھی کرتے رہے۔ وحسبوا الا تكون فتنة، اور انہوں نے سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، کوئی عقوبت نہیں ہوگی، ہم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی، فعموا وصموا، تو وہ بہرے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، اللہ نے بھی فوراً نہیں پکڑا، انہیں مہلت دی، ان کو توبہ کی جو ہے وہ مہلت دی، موقع دیا۔ ثم عموا وصموا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، بڑھتے چلے گئے۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہی بات جو اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ نساء میں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، یعنی اللہ ہی نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے مسیح کی شخصیت کا۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اب یہ دوسری شکل تھی۔ ایک تو یہ کہ گاڈ انکارنیٹ، جیکوبائٹس جو ہیں ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے عیسیٰ کی شکل میں۔ ایک ہے تثلیث، اور تثلیثیں بھی دو رہی ہیں۔ ابتدا میں تثلیث یہ تھی کہ اللہ، پھر حضرت مریم، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، اینڈ گاڈ دی سن، گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن۔ یہ تثلیث اصل میں مصر میں موجود تھی پہلے سے، فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اسی تثلیث کے اندر ڈھال دیا انہوں نے عیسائیت کو، تاکہ وہ آسانی سے مصر کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت مریم کو نکال دیا گیا اور ہولی گھوسٹ کو ان کی جگہ لے آیا گیا۔ گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ، یہ تین کی تثلیث بنی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ حقیقتاً نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک الہ واحد کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت سخت عذاب آ کر رہے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟
وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور اس سے استغفار نہیں کرتے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ آل عمران میں حضور کے بارے میں آئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین، تو خواتین کو نبوت نہیں ملی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں۔ ہماری امت میں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بڑی صدیقہ، صدیق اکبر حضرت ابو بکر، اور صدیقۃ الکبریٰ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے حضرت مریم صدیقہ وامہ صدیقہ۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے، بشر تھے، سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں، کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں کہ جو نہ تمہارے لیے کسی برے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ ظاہر بات ہے کہ تم نے عیسیٰ کو جو کچھ بنا دیا ہے تو محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے بنایا ہے۔ حضور کی شان میں بھی مبالغہ آرائی لوگ اگر کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں، عقیدت کے غلو کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن غلو جو ہے یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو غیر الحق، ناحق۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تثلیث جو ہے ہورس آئسس، یہ تثلیث جو ہے مصر میں موجود تھی، اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کیے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، داؤد کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس قوم کا جو بھی کردار رہا ہے مسلسل، تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر بہت لعن طعن کی ہے، اور خاص طور پر یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل کے اندر تو حضرت مسیح نے جو تنقیدیں کی یہودیوں پر، خاص طور پر ان کے علماء پر، احبار پر، صوفیاء پر، کہ تم سانپ کے سپوڑیے ہو، تمہارا حال ہے ایسا جیسے کہ قبریں ہوتی ہیں کہ اوپر بہت سفیدی پھری ہوئی ہے اور چادر پڑی ہوئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم نے اوپر مذہبی لبادے اوڑے ہوئے ہیں اور تمہاری ابائیں اور قبائیں، لیکن تمہارے اندر جو ہے بھرا ہوا ہے، خباثت بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، جبکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کھلے بندوں ہو رہے ہیں۔ یہ سارا جو کردار ہے علماء یہود کا، جس کا کوئی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاں کے علماء سو میں، جو بھی برے علماء ہیں ہمارے ہاں، دنیا دار مولوی ہیں، ان میں وہ نقشہ نظر آ جائے گا۔ تو جس قدر لعن طعن حضرت مسیح نے کی ہے وہ تو محفوظ ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے منکر سے کہ جو وہ کرتے تھے۔ جس معاشرے میں سے یہ نہیں منکر ختم ہو جائے گا، پھر معاشرہ پورا کا پورا سڈاس بن جائے گا۔ یہ تو گویا کہ صفائی ہے، ہر شخص دیکھے، نگاہ رکھے، ایک دوسرے کو روکتا رہے، ٹوکتا رہے، یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو۔ لیکن جس معاشرے سے یہ چیز، یہ احتساب جو ہے،
یہ ختم ہو جائے گا تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کی حمایتی بنتے ہیں اور ان کی حمایت خود اپنے لیے تلاش کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی بری ہے وہ کمائی جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے۔ یہ جو کرتوت ہے سارے جمع ہو رہے ہیں اللہ کے ہاں، اور ان کا وبال جو ہے وہ ان پر آئے گا۔ ان سخط اللہ علیہم، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو انہوں نے ان کافروں کو پھر اپنا اولیاء نہ بنایا ہوتا۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ بہت اہم آیت ہے۔ تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کہ جو مشرک ہیں۔ مشرک مکہ وہ بھی تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ کہ کھلی تھی، ظاہر تھی، باہر تھی، سامنے سے حملہ کرتے تھے، لیکن یہ کہ بدترین دشمنی جو تھی آستین کے سانپ بن کر اور سازشی انداز میں نقصان پہنچانے میں ان سے کہیں بڑھ گئے یہود۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے حق میں عداوت اور دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہود، یہود کو، والذین اشرکوا، آج بھی ہنود اور یہود، ادھر ہنود ہیں اس لیے کہ اس قسم کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہا ہی نہیں۔ ہندوستان کے بھی صرف نچلے طبقے میں رہ گیا ہے، عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم لازماً پاؤ گے قریب ترین ان میں سے، مودت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، دلجوئی کے اعتبار سے، اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت عیسائیوں نے نہیں کی۔ حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، مقوقس شاہ مصر نے بھی حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے، ہرقل نے بھی حضور کا جو نامہ بڑھ گیا تھا اس کی عزت کی، احترام کیا، چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ نجران کے عیسائی آئے، مان کر تو نہیں گئے، لیکن یہ کہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو ہے تو وہ نبی ہی، ہم نہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے، ہمارے یہ اعزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت، کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی، جبکہ یہود کی طرف سے شدید ترین دشمنی ہوئی۔ ذالک بان منہم قسیسین و رہبان، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی، یعنی ان میں علماء حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی جو واقعی اللہ والے تھے وہ بھی موجود تھے۔ بحیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل، تو وہ عیسائی ہو کر آ گئے تھے نا، تھے تو عرب کے رہنے والے، لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی۔ کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، وہ عبرانی زبان میں تو تورات لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے کہ جو ہے محمد آپ پر نازل ہوا جو کبھی موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ تو ان کے اندر قسیس تھے، رہبان تھے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ اب نہیں ملیں گے آپ کو، یہ دور ختم ہو چکا ہے، یہ کہ اس وقت کے دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جو صورت بدلی ہے، پھر کروسیڈز کے اندر جو وحشت اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے، اور عیسائی علماء نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھیلی ہے اور کھلوائی ہے اپنی قوم سے، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کا بہت ہی بدنما داغ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا وہ چیز کہ جو رسول پر نازل کی گئی تھی۔ یہ اصل میں ایک وفد آیا تھا 70 افراد کا کہ جو آیا تھا حبشہ سے، کچھ نو مسلم تھے جو وہاں پر گئے تھے، صحابہ وہ ہجرت کر کے کچھ عرصے رہے تو ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک اسلام پہنچ گیا تھا۔ پھر یہ کہ وہ مدینے میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اور اب امن ہو گیا ہے تو ان کا ایک وفد آیا تھا۔ انہیں پھر آ کر جب قرآن سنایا گیا
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو کچھ کہ نازل کیا گیا ہے رسول پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں روانہ ہو گئیں، آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلیں۔ یقولون، اور وہ کہہ رہے ہیں، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے شاہدوں میں سے، گواہوں میں سے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اور ہمیں تو بڑی طمع ہے، بڑی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک وکار لوگوں کے ساتھ۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو جو کچھ انہوں نے کہا، جو دعا کی، جو ان کا اعلان حق تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا جنات تجری من تحت الانہار، وہ باغات دیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا، جو اسلام کے بعد ایمان سے بھی آگے احسان تک پہنچ جائیں، ان کا بدلہ یہی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ تو پھر جہنمی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔